دين الإسلام ديني والأرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان. دين الإسلام ديني والأرض بغير ديني محمد اللي هديني نور الإيمان. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دائس پر موجود علماء اکرام کا، ناظرین میں موجود بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے اسلام کی خوبیاں. جب بھی ہم دعوتی میدان میں اترتے ہیں اور غیر مسلمان کو جب اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ چوری مت کرو. تو پلٹا کر وہ سوالات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس طریقے کے تعلیمات ہماری پستکوں میں اور ہمارے تعلیمات میں بھی موجود ہے. تو ایسی کیا خصوصیات ہے اسلام میں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس طرف آ جائیں؟ یہ عموماً طور پر سوالات آتے ہیں جو دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ میری اس مختصر سی تقریر میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی چند خصوصیات بتاؤں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسرے مذہب کے ہمارے بھائیوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. سب سے پہلی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام میں، دین اسلام میں ایمان کی وضاحت موجود ہے. ایمان کی وضاحت کسے کہتے ہیں؟ کلیئرٹی آف فیتھ. اگر آپ انگلش میں کہیں گے ایمان کی وضاحت. دوسرے مذاہب میں اگر آپ غور کریں گے، چاہے وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، پارسیزم ہو، زوراسٹرینزم ہو، کنفوشینزم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سائنٹولوجی ہو، دنیا کے آپ دوسرے ادھیان دیکھ لیں گے، اس میں آپ کو ایمان کی وضاحت نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر اگر آپ ہندوازم میں دیکھیں گے، ہندو مت میں دیکھیں گے، تو چند ہمارے ہندو بھائی 3 خدا میں وہ بلیو کرتے ہیں. چند کہتے ہیں کہ 30 ہے، اور آخر تک وہ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ گاڈ اینڈ گاڈیسز، یعنی دیو اور دیوتائیں پائی جاتی ہیں. مطلب ان کے اندر خدا کا جو تصور ہے وہ کلیئر موجود نہیں ہے. اگر مجھے کچھ بیماری آ جائے یا مجھے کچھ تکلیف آ جائے تو ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس خدا کے پاس جائے. اگر آپ اسی طریقے سے عیسائیت میں دیکھ لیں گے تو ان کے اندر ٹرینٹی کا عقیدہ موجود ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 بھی خدا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں صرف ایک ہی ہے. اس میں بھی آپ کو کنفیوژن پایا جاتا ہے. ان کے اندر بھی ایمان کی وضاحت نہیں پائی جاتی. اگر آپ دوسرے بھی ادھیان اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر چند ادھیانوں نے، چند مذہبوں نے کہا، جیسا کہ آپ بدھ مت کا آپ حوالہ لے لیں گے تو انہوں نے کہا کہ خدا ہو بھی سکتے ہیں یا خدا نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا. مگر جب آپ اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام کی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو یا پھر بڑے بزرگ کو پوچھ لے کہ تمہارا اللہ، تمہارا خدا کون ہے، تو بالکل وہ آسانی سے نام لے لے گا، اللہ. اگر ہم پلٹا کر پوچھیں گے اللہ کتنے ہیں تو پلٹا کر کہے گا کہ صرف ایک. یہ آسانی سے جو سوال کا جواب ہمیں مل رہا ہے اللہ اور ایک، یہ دوسرے مذہبوں میں آپ کو نہیں ملتا. وہ کنفیوز ہیں. عیسائی کہتے ہیں 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے اور یہ تینوں ایک ہے. ہندوز کہتے ہیں 3 ہے، 30 ہے، 33 ہے، 33 کروڑ ہے. تو اسلام میں، اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ کلیئرٹی آف فیتھ، ایمان کی وضاحت، اور اللہ کا آپ کو تعارف بہترین، آپ کو اگر اللہ کا پورا تعارف چاہیے تو اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 یہ ہم جانتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 10 ریزن بتائے گئے ہیں کیوں اللہ واقع اللہ ہے، اس کائنات کا رب ہے. سب سے پہلے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کہہ رہے ہیں الحیو، جس کا معنی ہے نہ جس کی شروعات ہے اور نہ جس کا اینڈ ہے، یہ ہے اللہ. اگر آپ اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھیں گے تو باقی کے 9 آپ کو اس میں ریزنز مل جائیں گے. دوسری خصوصیات اگر آپ دیکھیں گے، دوسری خصوصیات میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تم انسانوں کو سب سے بہترین ایگزامپل یا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات اس امت کو دے کر گئے ہیں. اگر آپ اسی طریقے سے بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں گاسپل آف جان میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you but you cannot bear them now, howbeit when he the spirit of truth shall come he shall guide you into all truth. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابھی میرے پاس بہت سارے تعلیمات ہیں تمہیں دینے کے لیے، مگر تم ابھی اتنے ذہن والے نہیں ہو جو میں تمہیں تعلیمات دے دوں. تو عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق آدھی تعلیمات دے کر چلے گئے. اگر آپ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کو بھی دیکھ لیں گے تو ان کے پاس بھی مکمل زندگی گزارنے کے تعلیمات موجود نہیں ہیں. عرب کا جو ایریا ہے وہاں پر وہاں کی پوری قوم جہالت میں تھی. جہالت میں اس ایریا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا ایک نمونہ بنا کر، ایک ایگزامپل بنا کر. اور ایسا نہیں کہ صرف قرآن دے دیا اور کہا کہ پہنچا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس قرآن کو ڈیمونسٹریٹ کر کر بھی بتایا. اس قرآن کا اپلیکیشن کس طریقے سے ہوتا ہے وہ اپلیکیشن بھی اس قوم سے نکالا ہے، اس قوم کو اپلائی کر کر بتایا ہے. اس کے بعد اگر آپ تیسری خصوصیات دیکھیں گے تو ہمارے پاس قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بالکل حفاظت میں موجود ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب حفاظت سے موجود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہندو مت کی کئی ساری کتابیں ہیں، آپ کرسچینٹی کی دیکھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت صرف ہم ہی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 107، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب کے جو جتنی بھی کتابیں ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کتابیں اللہ کے طرف سے بھیجی گئی ہیں، اور جو بھیجی گئی تھی تورات اور انجیل وہ اب محفوظ نہیں ہیں. اس کے بعد چوتھی خصوصیت اگر آپ دیکھیں گے تو نہ کہ صرف قرآن مجید محفوظ ہے، اس کے ساتھ اس کی جو زبان ہے عربی زبان وہ بھی محفوظ ہے. عربی زبان آج بھی زندہ زبان مانی جاتی ہے. اس دور کی جتنی بھی زبانیں تھی آج محفوظ نہیں ہے. بائبل کس زبان میں لکھی گئی تھی، انجیل جو کس زبان میں عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور تورات کس زبان میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، آج تک اس کی وضاحت موجود نہیں ہے. مگر آج بھی جس زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ملا تھا قرآن مجید وہ آج بھی محفوظ ہے. اگر دشمنان اسلام پورے قرآن مجید دنیا کے جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے مصحف ہے اس کو پوروں کو جلا بھی دے تو جتنی دیر میں وہ قرآن مجید کو جلائیں گے اس سے زیادہ جلدی ہم قرآن مجید کو واپس ریپروڈیوس کر لیں گے، کیونکہ قرآن مجید
ہمارے جو حافظ ہیں امت کے، ان کے دلوں میں محفوظ پائی جاتی ہے۔ یہ تھا چوتھی خصوصیات، چوتھی خوبی اسلام کی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام میں شدت نہیں ہے، اسلام میں کہیں پر بھی شدت نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہیں نماز پڑھنا ہے، اگر تمہاری طبیعت خراب ہے، اگر تم ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اگر سردی ہے تم وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو۔ اتنی چھوٹ اسلام میں دی گئی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد قرآن سائنٹیفک ہے، سائنٹیفک۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں موجود ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس، ماڈرن سائنس کے بارے میں بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کا معنی یہ ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور اللہ نے اس میں پھوٹ ڈالی۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہمارے چھوٹے بھائی چھوٹے بچے یہاں پر جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری میں کیا ہے؟ اسی طریقے سے بتایا گیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتا دیا۔ وہی آیت میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اور آج کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ جو جاندار چیز ہے اس میں زیادہ تر حصہ پانی کا پایا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ارتھ کا شیپ اسپیریکل ہے، گول ہے۔ آسٹرچ کا جو انڈا ہوتا ہے اس شیپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کر بتایا، اس شیپ کو بتایا ہے۔ 1400 سال پہلے سوچیے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تعلیمات جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اسی نے ساری کائنات کو خالق وجود میں لایا اور اسی نے یہ ساری تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ خصوصیات دیکھیں گے، اسلام کی خوبی دیکھیں گے، آخری خوبی میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں آپ کو جنت جانے کا ڈائریکٹ سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اور جہنم میں جانے کا سیدھا ڈائریکٹ راستہ بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو یہ راستہ ہے جس سے تم جنت کی طرف آسانی سے چلے جا سکتے ہو، اگر تم برے کام کرتے ہو تو تم آسانی سے جہنم کی طرف چلے جا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خراب کام، برے کام جو ہے اس کے راستے پر چل جائیں، ایسا نہیں۔ جو اچھے کام ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ جنت کے راستے پر آسانی سے چلے جائیں گے۔ تو یہ چند خوبیاں ہیں، ویسے تو کئی ساری خوبیاں اسلام میں، بہت ساری خوبیاں موجود ہیں، مگر چند یہ خوبیاں ہم اس کو استعمال کر غیر مسلمان جو اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے تمہارے اسلام میں ایسی کیا نئی چیز ہے، چوری نہیں کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اچھے کام کرنا، یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے، تمہارے دین میں ایسی کیا خصوصیات ہے؟ تو انشاءاللہ ان چند خصوصیات اور خوبیوں سے ہم غیر مسلمان کو اسلام سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس آیت کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی تھی، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا دین حق کے ساتھ، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا کے جتنے بھی باطل ادیان ہیں اس پر غالب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دين الإسلام ديني والعرض بغير ديني، محمد اللي هديني نور الإيمان. دين الإسلام ديني والعرض بغير ديني، محمد اللي هديني نور الإيمان.